والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ، اور اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جن دیوتاؤں کو پکارتے ہیں ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دیتے، البتہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو پانی کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا کر یہ چاہے کہ پانی خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ کبھی خود منہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پانی آپ کو پینا پڑے گا، پانی تک پہنچنا پڑے گا، پانی لینا ہوگا، تب پانی سے آپ کو فائدہ۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس آ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایسی ذات کو پکار رہے ہیں کہ جو نہ دعا سنتے ہیں، نہ دعا کا جواب دیتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی مثال تو واقعی ایسی ہے کہ جیسے کہ بس وہ امید لگائے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک موقع پر یہ مثال بھی دی گئی کہ جیسے سراب ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ وہ جب یہ آپ خاص طور سے ایسے علاقوں میں جو علاقے ریتیلے علاقے ہیں وہاں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو آگے لگتا ہے کہ آگے پانی ہے، اور اسی آرزو میں آپ سفر کرتے رہتے ہیں۔ اور مجھے اس سفر ایسے سفر کا ایک سفر کا مجھے اتفاق ہے۔ مسقط سے جب میں بائی روڈ سلالہ جا رہا تھا تو تقریباً 1700-1800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو ربع الخالی جو وہاں کی بہت مشہور علاقہ ہے، جو بہت ریتیلا علاقہ ہے، تو صحرائی علاقہ ہے، تو بس جب چل رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ ہم سمندر کی طرف جا رہے ہیں، آگے سمندر ہے، لیکن میں بیٹھا طالب علمی کا دور تھا، گھنٹوں بیٹھا رہا، وہ سمندر آ کے ہی نہیں دے رہا ہے۔ تو میں نے اپنے پڑوسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، سمندر نہیں آ رہا ہے؟ تب پتہ چلا کہ بھائی چونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے، یہاں کوئی درخت پیڑ پودا نہیں ہے، یہاں کوئی پہاڑ نہیں ہے، بس یکلخت یہ علاقہ ایسا ہے، تو اس لیے آپ کو ایسا لگتا ہے نہیں۔ تو گویا کہ آگے کی آیت جو ہے آیت سجدہ ہے، جو لوگ بھی سن رہے ہیں، خواتین بھی سن رہی ہیں، سب درس کے بعد ایک سجدہ کر لیں کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، وہ اللہ ہی ہے، سب اسی کو سجدہ کرتی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم ان کو سمجھتے نہیں، اور اگر میں اس تفصیل میں جاؤں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کیا ہے۔ دراصل اللہ نے جس ڈیوٹی یا جس کام کے لیے جس کائنات کی جس چیز کو بنایا، اس کام میں لگا رہنا، یہی اس کا سجدہ کرنا، وہی اس کی ڈیوٹی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک موقع پر کہا کہ اللہ کی ہر مخلوق کو معلوم ہے کہ اللہ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، تو اللہ کی عبادت کا طریقہ ہر مخلوق کو معلوم ہے، یعنی وہ جو اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یہی ان کا سجدہ کرنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان، ارے مسلمان تو کتنا مسلمان ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز 100% مسلمان ہے۔ سورج کا اسلام یہی ہے کہ اس روشنی دے، بتائیے کبھی اس میں کوئی فرق پڑا؟ چاند کا کام یہی ہے کہ وہ روشنی دے، جی بتائیے اس میں کبھی کوئی خلل ہوا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس کو آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں، کچھ خوشی سے اور کچھ مجبوری سے۔ سجدہ کرنے سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے جھک جانا ہے۔ مومن خوشی خوشی ان احکام کے آگے جھکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی برضا ہے، اور کافر اللہ کے تکوینی فیصلوں کے آگے مجبور ہے، اس لیے وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کائنات میں جو فیصلے فرماتا ہے مجبوراً ان کے آگے سر جھکانے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اب اس کی مثال اگر میں آپ کو دوں تو آپ اور خود بھی آپ سمجھ گئے کہ بھئی موت تو آتی ہے نا، اس کو تو تسلیم کرو گے نا۔ کائنات میں خدا کے نظام کو نہیں مانتے، لیکن کچھ چیزیں اللہ مجبوراً منواتا ہے۔ حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں لوگ، کیا ہے یہ؟ کیوں نہیں روک لیا تم نے؟ کیا تمہارے بس میں تھا روکنا؟ تو خدا کا جو نظام ہے وہ بالکل چلتا ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو، تمہیں ہم منوا کے چھوڑیں گے۔ بیماری، آزاری، پریشانی، وقت پہ کام کا نہ ہونا،
پکے عزائم ارادے کر لیے گئے، منصوبہ پکا بنا لیا گیا، لاکھوں کروڑوں روپے اس پہ خرچ کر دیا گیا اور وہ فیل ہو گیا۔ کون ہے جو اس کو فیل کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس نظام میں مخل ہے؟ کون ہے جو اس نظام کو جس نے روک دیا؟ آپ نے تو ساری پلاننگ کر لی، کھربہ روپے لگا دیے، لیکن وہ منصوبہ بروئے کار نہیں ہو سکا۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بہت مشہور مقولہ ہے کہ عرفت ربی بفسخ العزائم، کہ میں نے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا کہ کوئی رب ہے۔ ارادے تو میں باندھتا ہوں، ارادے کرتا ہوں، اس کی ساری تیاری کر لیتا ہوں، لیکن میں اپنا کام نہیں کر پاتا، تو پتہ چلا کہ کوئی ذات ہے جس کا نظام چل رہا ہے، اور جو میرے تمام ارادوں اور عزائم پر جس کا کنٹرول اور قابو ہے، اور اسی کے حکم سے میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہوں، اور وہ نہ چاہے تو پھر میں لاکھ تدبیریں کر لوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور میں تو کہتا ہوں یہ تسلی آمیز بات ہے، یہ تشفی آمیز بات ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ نہیں، نظام اللہ کا چلتا ہے، ہوتا وہی ہے جو رب چاہتے ہیں۔ اگر تمہاری سعادت مندی ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اس کے آگے سر جھکا لیں۔ اس لیے قرآن مجید نے مومن کی تعریف کی کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ مومن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اسی مال اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، بس یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، آگے فرمایا کہ کیا پھر بھی تم نے اس کو چھوڑ کر ایسے کارساز بنا لیے ہیں جنہیں خود اپنے آپ کو بھی نہ کوئی فائدہ پہنچانے کی قدرت حاصل ہے نہ نقصان پہنچانے کی، یعنی ایسی ذاتوں سے تم نے اپنی توقعات متعلق کر لی ہیں کہ جو خود اپنی ذات کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ باپ دادا سے ایک رسم ملا ہے، اس کو لے کے چل رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، لیکن میں پھر ایک دفعہ کہتا ہوں کہ ہم کو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مذہب والے کے مذہب میں ہم دخل اندازی نہ دیں، ان کے عبادت خانوں کو اور ان کی مورتیوں کے ساتھ بے حرمتی نہ کریں، سب مذہب کا ہم احترام کریں، لیکن بہرحال یہ ایک سچائی ہے جس سے ہمیں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو آگے فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، بہت بڑے سوالات قرآن مجید یہاں پہ قائم کر رہا ہے، چونکہ کفار قریش سامنے ہیں جو بتوں سے اور معبودان باطل سے ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، اور قرآن برحق کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دین حق کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ قرآن نے کچھ سوالات ان کے سامنے قائم کیا، کہا بتاؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ یہ مثال ہے اہل توحید کی اور اہل شرک کی، کہ قرآن مجید نے دیکھنے والے کو اہل توحید میں شمار کیا ہے، اور جو صرف باپ داداؤں سے چل رہی رسم و رواج کو مانتے ہیں ان کو اندھا کہا ہے۔ یہ مثال ہے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر آگے قرآن نے دوبارہ کہا ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور روشنی ایک جیسی ہو سکتی ہیں؟ یہاں توحید اور مشرکین کی مثال دی گئی، وہاں ایمان والے اور کافر کی مثال دی گئی، اور یہاں توحید اور شرک کی مثال دی گئی کہ توحید جو ہے وہ روشنی ہے، نور، انوار نہیں کہا گیا، نور، توحید ایک ہی ہے، روشنی ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، لیکن تاریکیاں بہت سی ہوتی ہیں، خیال کی تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، سوچ کی تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، علم و فضل کی تاریکیاں بھی ہوتی ہیں، ہر طرح کی تاریکیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ پھر آگے کہا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا ان لوگوں نے اللہ کے ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسے اللہ نے پیدا کی۔ پھر ایک سوال کیا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، یا ان لوگوں نے اللہ کے
ایسے شریک مانے ہوئے ہیں جنہوں نے کوئی چیز اسی طرح پیدا کی ہو جیسی اللہ نے پیدا کی ہو، تو بتاؤ مشرکین عرب جن دیوتاؤں کو خدا مان کر ان کی عبادت کرتے تھے، عام طور سے وہ یہ جانتے تھے کہ انہوں نے کائنات کی تخلیق میں کوئی حصہ نہیں لیا، بلکہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدائی کے بہت سے اختیارات ان کو دے رکھے ہیں، اس لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنے اختیارات ہمارے حق میں استعمال کریں، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش بھی کریں۔ اس آیت میں اول تو یہ فرمایا گیا کہ من گھڑت دیوتا کوئی نفع یا نقصان اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتے، دوسروں کو تو کیا پہنچائیں گے۔ پھر فرمایا گیا کہ اگر ان دیوتاؤں نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ پیدا کیا ہوتا تب بھی ان کو خدا کا شریک ماننے کی کوئی وجہ ہو سکتی تھی اگر وہ کچھ کیے ہوتے، لیکن نہ واقعتاً انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے اور نہ اکثر اہل عرب انہوں نے ایسا نہیں۔ اکثر عربوں کا یہ عقیدہ تھا جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ اور اگر آپ اس بات کو ہمارے یہاں ہندوستان میں لائیں تو یہ جو ہمارے بہت سے لوگ اولیاء اللہ کو یا اہل قبر کو یا پیروں کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ ہماری کچھ سفارش کر دیں گے اور ہمارے کچھ کام بنا دیں گے، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں، کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ذریعہ ہیں۔ ہم مثال دیتے ہیں کہ بھائی کمشنر صاحب سے ملنا ہے تو پہلے اس کے پی اے سے ملنا ہوگا، اس طرح کی بیہودہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ دیکھیے حقیقت یہی ہے کہ اللہ کا کوئی ثانی نہیں، اللہ کی قدرت کا کوئی بنانے والا نہیں، اللہ قادر مطلق ہیں، تنہا خدا نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، اور الحمدللہ پوری کائنات اللہ اپنے حکم سے چلا رہے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ آگے فرمایا فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار۔ آگے فرمایا اگر کوئی اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو اس سے کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور تنہا ہی ایسا ہے کہ اس کا اقتدار سب پر حاوی ہے۔